آج جس اعتراض کا ہم جواب دے رہے ہیں وہ یہ موصوف ہیں، اب خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور اب دیکھیے گا اس شخص کی قابلیت کتنی ہے۔ قتل ہو گیا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ سے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ بھاگتے ہوئے حضرت معاویہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ تو عمار کو والی فوج قتل کرتی ہے، عمار قتل ہوگی، اور میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو حضرت معاویہ بجائے کہ رجوع کرنے کے عمرو بن عاص کو کہتے ہیں کہ تو اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسلتا ہے، تجھے خود ہی اس حدیث کا پتہ ہے اور تو ہم کا اس کا چرچا کر کے لوگوں کو بتانا چاہ رہے کہ علی حق پہ ہے اور ہم نہ حق ہے، تو ہم نے اس کو مارا ہے، اس کو تو علی نے مارا ہے، نہ علی لاتا اس کو اور نہ وہ جا کے قتل ہوتا، یہ تو علی نے لا کے ہمارے نیزوں کے آڑوں سے دیکھا ہے، نعوذ باللہ، اتنی باطل تعبیر کی۔ اور المستدرک الحاکم میں اور باقی کتابوں میں حدیث کی ملتا ہے کہ جب حضرت علی کو اس کی خبر ملی نا تو انہوں نے کہا کہ پھر معاویہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ وہ جنگ احد میں ساتھ لے کے آتے نہ حمزہ قتل ہوتا، تو جو شخص جس کی فیور میں قتل ہو رہا ہوتا ہے وہ تو اس کا قاتل نہیں ہوتا، وہ حالیفی قاتل ہوتا ہے۔ تو پھر مسند احمد ایک اور حدیث ہے کہ عمار کے قتل ہونے کی جب خبر پہنچتی ہے نا تو حضرت ابو بن اس میں علی مرزا نے یہ کہا ہے، وہ روایت پیش کیا ہے کہ جب عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے بتایا گیا کہ وہ شہید ہو گئے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی ہم نے تھوڑی شہید کیا ہے، اور جن لوگوں نے ان کو لایا ہے انحن قتلناہ، یہ جو مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے انحن قتلناہ کہ ہم نے قتل کیا، انما قتلہ علی واصحابہ، ان کو علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے، جاؤ به حتی القوۃ رمحنا، ان کو لے کر آئے اور ہمارے نیزوں کے ایک ان کو ڈال دیا ہے۔ تو یہ روایت ہے، اس روایت کو یہ شخص پیش کر کے کہتا ہے کہ دیکھو معاویہ رضی دو الزام لگاتا ہے، ایک تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی ان کو شہید کیا ہے ان کی فوج نے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے تعویل کی روایت کی، جبکہ ان دونوں میں سے کوئی بات اس روایت کے اندر ہے ہی نہیں، اس روایت کے اندر کوئی بات نہیں، نہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے، نہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے تعویل کی۔ تعویل تو یہ شخص کہہ رہا ہے، تعویل تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے حقیقی الفاظ کو الفاظ کے حقیقی معنی سے پھیر رہے ہیں۔ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے نہیں قتل کیا، جن لوگوں نے لایا انہوں نے قتل کیا، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کی تعویل کا نام دینے والے؟ ان الفاظ کو آپ حقیقت پر کیوں نہیں محمل کرتے؟ تعویل معاویہ کر رہے ہیں، تعویل آپ کر رہے ہو۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صراحتاً کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں قتل کیا، جن لوگوں نے لایا تو ان کو قتل کیا، تم نے اس کا یہ مطلب کہاں سے بنا دیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویل کر رہے ہیں؟ یہ جو مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے جو سند کے اچھا جی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ تعویل تو تم کر رہے ہو، معاویہ نے تو صراحت سے منع کر دیا کہ ہم نے عمار کو قتل ہی نہیں کیا، یہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاویہ کیا کہتے ہیں، مدعی سست گواہ چست، معاویہ کیا کہتے ہیں۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی یہ جلد نمبر جو ہے وہ الجزء التاسع والعشرون 29ویں جلد ہے، یہاں پہ دیکھیے گا معاویہ کیا کہتا ہے۔ یہ کہتا ہے حقیقت کو لیجئے، موصوف کیا فرما رہے ہیں کفایت اللہ ثناء صاحب کہ آپ حقیقت کو لیجئے، تو ان ناسبی صاحب سے ہم کہتے ہیں ہم بسم اللہ ہم حقیقت کو لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ معاویہ اور اس کے اصحاب جو ہیں وہ قاتل ہیں یا نہیں ہیں۔ داستہ فی بولک او نحن قتلناہ انما قتلہ علی واصحابہ، یہاں تک تو آپ نے کہا کہ جی ان کو علی اور ان کے اصحاب نے قتل کیا ہے حضرت عمار کو، پھر آگے والی بھی پڑھ لینی تھی نا، جاؤ بہ حتی القوا بین رماحنا، انہوں نے کیا کیا، وہ آئے اور حضرت عمار کو رماحنا ہمارے نیزوں کے سامنے پھینک دیا، ہمارے نیزوں کے سامنے پیش کر دیا، او قال بین سیوفنا، یا ہماری تلواروں کے سامنے، سیوفنا اس کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ بھی ترجمہ آپ نے کرنا تھا نا، حقیقت پہ حمل کرنا ہے اس بات کو تو حقیقت پہ حمل کر لیتے ہیں، حقیقی معنی مراد لینا ہے، کوئی تعویل نہیں کرتے ہم، بسم اللہ ہم تعویل نہیں کرتے، یہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ یہ چلاکیوں سے کام لیتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، خود کو اہل حدیث کہتے ہیں اور حدیثوں میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، یہ ان لوگوں کی علمی قابلیت ہے۔ یہ کفایت اللہ ثناء علی اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپئن سمجھتا ہے جناب، اور اس کی قابلیت آپ لوگ چیک کریں، کہتے ہیں حقیقی معنی مراد لیجیے، یہ کوئی بندہ عام بندہ جسے ہم انہی کے ناسبیوں سے ترجمہ بھی دکھا دیتے ہیں، آئیں جی ہم ان کے ناسبیوں سے ترجمہ دکھاتے ہیں، یہ ملاحظہ کیجئے دفاع صحابہ ترجمہ بھی انہی کے ناسبیوں سے دکھاتے ہیں، دفاع صحابہ ہے، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری یہ بھی اسی کے قبیلے کا ناسبی ہے، محمد بن عامر بن حزم جو انصاری ہیں ان سے روایت ہے۔ اب دیکھیے گا یہاں پہ روایت کیا کہتے ہیں، تو معاویہ نے ہمارے ہاتھ سے کہا تم اپنے پیشاب میں پھسلو، کہتے ہیں جی محاورہ ہے، عمار کی شہادت کے ذمہ دار علی اور ان کے ساتھی ہیں، وہی عمار کو لے کر آئے اور ہمارے نیزوں یا تلواروں کے سامنے ڈال دیا، عمار کو لے کر آئے اور ہمارے نیزوں اور تلواروں کے سامنے ڈال دیا تو تم نے قتل کیا، یعنی لے کر آئے اور ہمارے نیزوں اور تلواروں کے سامنے ڈالا اور وہ قتل ہو گئے، تو اس کو لانے والوں کا قصور ہے نہ کہ مارنے والوں کا قصور ہے، تو ہم نے قتل نہیں کیا، یہ حقیقی معنی۔ پھر کہتے ہیں حقیقی معنی مراد لیں، تو حقیقی معنی مراد لیں تو معاویہ تو حضرت علی کو بلیم کر رہا ہے کہ قاتل عمار کون ہو گیا، حضرت علی اور حضرت علی کے ساتھی۔ اب کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی ناسبیت کی دلیل آپ ہم سے طلب کریں، ان کو ہم ناسبی اگر کہہ رہے ہیں کوئی اور دلیل اس کی
ضرورت ہے نہیں ہے بھائی. وہ کہہ رہا ہے کہ حقیقی معنی مراد لیں, اس کا حقیقی معنی مراد لیں تو وہ معاویہ بن ابی سفیان کہتا ہے کہ عمار کو قتل کرنے والے علی اور اس کے اصحاب ہے. آؤ حقیقی معنی. پھر اگلی بات بھی تو پڑھنی تھی, وہی عمار کو لے کر آئے اور ہمارے نیزوں یا تلواروں کے سامنے ڈال دیں. ہمارے نیزوں اور تلواروں کے سامنے ڈالا, اس کا کیا معنی بنے گا, اس کا کیا مفہوم نکلے گا؟ یعنی یہ لوگوں کی عقل کام کرتی ہے. آگے سنیں. ابھی ہم اس کی سند پہ بات کریں گے, لیکن ابھی الفاظ پہ بات کریں, اس میں نہیں ہے. یہ شخص نے جو آخر میں کہا نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا, پھر تو ہم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا کیونکہ ہم ان کو لے کر آئے تھے جنگ احد میں. یہ روایت دنیا کی کسی بھی کتاب میں سند کے ساتھ موجود نہیں ہے. علی مرزا اور اس کی پوری گینگ پوری دنیا کو اکٹھا کر لے, پورے ایران کو اکٹھا کر لے اور اس روایت کی کوئی سند صرف بتا دے. سند صحیح تو بات کی بعد میں ہم بات کریں گے, پہلے صرف سند دکھا دے کہ کون سی کتاب میں ایسی سند والی روایت ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا تو اس کا جواب الجواب علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ پھر ہم نے تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا ہے کیونکہ ہم ان کو لڑائی میں لے کر آئے تھے. یہ جواب الجواب یہ دنیا کی کسی بھی سند والی کتاب میں میری معلومات تک کیا تک نہیں ہے. اور اگر کسی کو دعویٰ ہے کہ یہ روایت سند کے ساتھ ہے تو میں کہتا ہوں پورے ملک پوری دنیا کے اہل تشیع اور پوری دنیا کی علی مرزا کی پوری گینگ لگا دے, پورا پیسہ پوری طاقت لگا دے اور ہمیں صرف اس کی سند بتا دے. اس شخص سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جو صلح حسن کے شرائط ہے اس کو صحیح سند سے دکھاؤ, تو وہ روایتیں تو بھائی سند کے ساتھ موجود لیکن صحیح سند نہیں ہے. یہ بندہ صحیح سند نہیں لا پا رہا, لیکن یہ جو روایت پیش کر رہا ہے کہ علی رضی نے یہ جواب دیا, یہ تو سند بھی نہیں دکھا سکتا انشاءاللہ. بھائی وہ صحیح سند تو دور کی بات ہے, اس بندے سے جا کے کوئی بولے کہ اس چیز کی تو صرف سند بتا دے, کون سی کتاب میں سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے, تاکہ ہم اس کی سند کا مطالعہ کریں, اس کی تحقیق کریں کہ سند کیسی ہے. سند پہلے ہوگی تب تو ہم بات کریں گے. تو یہ تو بات ہوگی متن پر کہ اس متن میں نہ تو کوئی تعویل والی بات ہے, تعویل کا اشارہ مل رہا تھا اس ٹکڑے سے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب الجواب دیا, وہ جواب الجواب اشارہ کرتا ہے کہ معاویہ اور انہوں نے تعبیر کیا, لیکن وہ جواب الجواب اس حدیث کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے کہ مصنف عبدالرزاق کی ہے, مصنف احمد کی ہے, المستدرک الحاکم میں ہے, ایسا کہیں بھی موجود نہیں ہے. یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کی سند پہ بات کریں. اچھا ابھی رک جاؤ, متن بھی ہم بھی بات کرتے ہیں نا تھوڑا سا. یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی تعویل والی بات نہیں ہے, دوسرے ٹکڑے میں تعویل والی بات ہے. میں ذرا ان کے علماء سے میرے خیال میں اس کی سند بھی بات سن لیتے ہیں, جو کہ اتنی کوئی اہم بات نہیں ہے, وہ بھی سن لیتے ہیں. پھر میں آپ کو اس کے متن, جو اس کے متن کا اعتراض ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. کہتا ہے کہ جس کے متن میں کوئی تعویل والی بات نہیں ہے, یہ وہ دوسرے ٹکڑے میں تھا اور وہ دوسرا ٹکڑا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے, تو لہٰذا یہ بات حقیقی طور پر مراد لی جائے گی. وہ بھی ہم آپ کے اپنے ہی محدثین سے دکھائیں گے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ معاویہ نے تعویل کی ہے. یعنی معاویہ کا جملہ یہ تعویل ہے, اس روایت کی تعویل معاویہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں انہی کے علماء سے دکھاؤں گا اور انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ پھر رافضی کون ہے اور ناسبی کون ہے. یہ جو روایت ہے یہ سندن ثابت نہیں ہے, کیونکہ اس روایت کو کون بیان کرے؟ آپ مصنف عبدالرزاق سب سے عالی سند اس کی مصنف عبدالرزاق ہے, مامر کی جو سند سب سے عالی سند ہے. اس میں اس پورے واقعے کو بیان کر رہے ہیں عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ صفین میں جو یہ کچھ ہوا اس کو کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ روایت بتا رہی کہ کون بیان کر رہا ہے؟ عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ. حالانکہ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں فوت ہو چکے ہیں, یعنی جنگ صفین سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں. پھر وہ یہ واقعہ کیسے بیان کر سکتے ہیں جو جنگ صفین کے وقت دنیا میں موجود ہی نہیں ہے؟ وہ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ چنانچہ کئی محدثین نے یہ بات کہی ہے. امام ابراہیم ابن المنذر رحمہ اللہ, ان کی کتاب یہ معرفت الصحابہ میں صحیح سند کے ساتھ ان کا قول موجود ہے. یہ کہتے ہیں عمر بن حزم یہ توفی فی خلافت عمر, کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ امام ابراہیم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فوت ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور امام ہے, امام ابو العباس محمد بن اسحاق الثقفی رحمہ اللہ. یہ الاسامی القنا لابی احمد الحاکم کی کتاب ہے, جلد 4 صفحہ 350, صحیح سند کے ساتھ ان کا قول موجود ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر بن حزم توفی فی خلافت عمر بن الخطاب, فی خلافت عمر بن الخطاب, کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی وفات ہو چکی ہے, مدینہ میں ان کی وفات ہو چکی ہے. تو یہ دو محدثین ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ کے دور میں فوت ہو چکے ہیں. اس کے برخلاف جن لوگوں نے یہ کہا کہ معاویہ رضی اللہ کے دور میں یہ بحیات ہے, وہ لوگوں نے اس طرح کی جھوٹی اور بے سر پیر کی روایتوں کی بنیاد پر کہہ دیا, جب جو ثابت ہی نہیں ہے. لیکن جو متقدمین ہیں, جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں فوت ہو چکے تھے. محدثین کی شہادت کے ساتھ ساتھ ایک اور دلیل ہے, اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ کیا دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ جنگ صفین میں, اب دیکھیے تاریخ میں اتنا کوڑ کبڑا ہے, اتنا جھوٹ گڑھا گیا ہے, کتنا کچھ نہیں ہے, لیکن تاریخی کتابوں میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ عمر بن حزم رضی اللہ عنہ جنگ صفین میں شریک تھے. شرکائے صفین یعنی صفین میں کتنے لوگ شریک تھے, کون کون شریک تھے, اہم شخصیات, ان سب کا ریکارڈ تاریخی کتابوں میں ہے. لیکن کسی بھی تاریخی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ یہ جنگ صفین میں شریک رہے ہوں. یہ دوسرا یہ بات. ایک تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں باحیات ہوتے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے جو طلاب علم ہیں, یعنی عہد معاویہ کے جو طلاب علم ہیں, عہد معاویہ کے جو مشائخ ہیں, حدیث کے استاد ہیں, فقہ استاد ہیں, ان کے شاگردوں نے اس دور کے جن اساتذہ سے لیا, اس دور کے اساتذہ میں یہ بھی نظر آتے.
لیکن اس دور میں یہ کوئی روایت بیان کرتی ہوئی کوئی واقعہ بیان کرتی تھی. باقی کوئی علمی قاعدہ نہیں ہے، یعنی کوئی علمی قاعدہ نہیں ہے کہ بھائی کہ اس زمانے میں صفین کی کتاب، یعنی جو صفین کے شرکاء کے حوالے سے لکھی اس میں اس کا نام نہیں ہے. بھائی یہ خود روایت خود بتلا رہی ہے کہ یہ بندہ موجود تھا. اور جہاں تک میں نے کہا کہ ناسمیوں کو جواب ناسمیوں سے دیا جائے گا، اب آ جائیں اس کی سند پہ. ٹھیک ہے، پھر میں انشاءاللہ سند کے ساتھ اس کا ہم متن، کیونکہ آخر میں اس نے سند کی بات کی ہے، سند کی جو اس نے انقطاع کی بات کی ہے کہ اصل عمرو بن حزم، آپ کہیں کہ ضعیف ہے عمرو بن حزم جو اس زمانے میں موجود ہے، انقطاع بھی نہیں ہے، یعنی اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھا، تو یہ روایت سرے سے ہی ضعیف قرار پاتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا ناسبی، یعنی یہ ہندوستان میں ناسبیوں کا والد ہے، تو یہاں پر پاکستان میں ناسبیوں کا ایک والد ہے دفاع صحابہ غلام مصطفیٰ ذہین امن پوری. غلام مصطفیٰ ذہین امن پوری نے جب محمد بن عمرو بن حزم انصاری کے متعلق صفحہ نمبر 535 اپنی کتاب میں جب اس روایت کو نقل کیا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ کیا کہتا ہے. یہاں پہ دیکھیے صفحہ نمبر 536 پہ، مسند الامام احمد عمرو بن حزم کی روایت سندہ صحیح. تو یہ جا کر اپنے ناسبی انکلز کو بتاؤ کہ وہ جا کے اس کو ٹھیک کریں. اس کے بعد میں کچھ اور کتابوں سے دکھاتا ہوں. یہ ملاحظہ کیجیے، مسند ابی یعلا الموصلی، یہ سعید بن محمد السناری کی تحقیق کے ساتھ ہے، الجزء التاسع اس کی نویں جلد ہے، صفحہ نمبر 563 ہے. یہاں پہ اسی روایت کو نقل کرتا ہے. یہ روایت ملاحظہ کیجیے، اسحاق بن اسرائیل، ابراہیم بن محمد بن عرعرہ، اور حدثنا عبد الرزاق، معمر، طاؤس، ابی بکر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن ابی کا، یعنی عمرو بن حزم سے روایت ہے، اور سند کیا ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. یہ المستدرک علی الصحیحین ہے، اور اس کے جو محقق ہیں محمد کامل، الجزء الثالث تیسری جلد میں، اور یہ چاپ ہے الرسالہ کی. یہاں پر صفحہ نمبر 537 پہ روایت نمبر ہے 2690. اسی روایت کو مجھے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ اسنادہ صحیح. اس کے بعد المستدرک علی الصحیحین. اب دیکھتے جائیے گا کہ کوئی آپ کو محدث نہیں ملے گا جس نے یہ بات کی ہو. المستدرک علی الصحیحین الجزء الثانی دارالکتب العلمیہ کی چاپ ہے، دوسری جلد ہے. اس کے صفحہ نمبر 168 پر روایت کا نمبر ہے 2663. یہی تقتلہ الفئۃ الباغیہ دہستہ یا دہستہ فی بولک او نحن قتلنا انما قتلہ علی و صحابہ جاءوا بہ حتی القوہ بین رماحنا او قال بین سیوفنا. اس روایت کے متعلق حاکم نے کیا کہا؟ ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین. اور شمس الدین ذہبی جس کا یہ جاپ بھی کرتا رہتا ہے، ورد کرتا رہتا ہے، کون؟ یہی کفایت اللہ سنابلی، قال فی التلخیص علی شرط البخاری و مسلم. اس کو بھی جا کے بتا دیتے. پھر سیر و اعلام النبلاء میں محمد ایمن شبراوی محقق ہیں اس کے، الجزء الثالث تیسری جلد میں دارالحدیث کی یہ چاپ ہے، صفحہ نمبر 254 ہے. اسی میں یہ روایت کو نقل کرنے کے بعد ان ابی کہ القوا بین رماحنا، کیا کہتے ہیں 584 نمبر روایت کی کیا کرتے ہیں؟ صحیح. یہ کہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے. تو یہ کچھ یہ تصحیحات. پھر اب ہم چلتے ہیں دیگر تصحیحات کی طرف. یہاں پر ملاحظہ کیجئے، یہ پھر مسند احمد ابن حنبل ہے، شعیب الارناؤط کی اور عاذر مرشد کی تحقیق کے ساتھ، الجزء التاسع والعشرون 29ویں جلد ہے. یہاں پر اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد صفحہ نمبر 317 پر کیا کہتے ہیں؟ اسنادہ صحیح. پھر مسند امام احمد ابن حنبل، شعیب الارناؤط، محمد نعیم ابراہیم، ان کی الجزء الحادی عشر 11ویں جلد موثر رسالہ کی چاپ، روایت نمبر 6499. اس میں جب اسی روایت کو نقل کرتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ کیجئے کہ اس کی سند چیک کیجئے کہ حدثنا ابو معاویہ اعمش عبد الرحمن بن زیاد عبداللہ بن الحارث. کہ اب یہاں پر دیکھیں جو یہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے عمرو بن حزم کی ہے، یہاں پر عبداللہ بن حارث سے یہ روایت ہے، اور اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے، آ جائیں جی. اس کے بعد پھر ملاحظہ کیجئے عبداللہ بن حارث کی اسی کتاب میں ایک اور مقام پر 6926 پہ اسنادہ صحیح. ٹھیک ہے، پھر ایک قدم آگے بڑھتے مسند ابی یعلا الموصلی. اس میں جب ہم جاتے ہیں، یہاں یہ سلیم اسد کی تحقیق کے ساتھ ہے، وہ میں نے سناری کی تحقیق کے ساتھ دکھائی تھی، یہ سلیم اسد کی تحقیق ہے. اس میں دیکھیں 7175 اسی روایت کو بیان کرتے ہیں، اور آخر میں کیا کہتا ہے جناب؟ اسنادہ صحیح. یہ بھی صحیح ہو گیا.
پھر اسی میں دوبارہ 7351 پہ اسی روایت کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسنادہ جید۔ تاریخ الاسلام شمس الدین ذہبی اور دکتور بشار عواد معروف کی تحقیق کے ساتھ دوسری اس کی جلد ہے، صفحہ نمبر 328 ہے۔ اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد اسنادہ صحیح، ٹھیک ہے۔ سیر و اعلام النبلاء شمس الدین ذہبی موسد رسالہ کی چاپ ہے شعیب ارناؤت کی تحقیق کے ساتھ۔ یہاں پر بھی دیکھیے کیا کہتے ہیں، اب دیکھیے گا ساتھ میں متن بھی آ جائے گا کہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اسنادہ صحیح، اور پھر خود نیچے کیا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں وَهَذَا مُغَالِطٌ مِّن مُعَاوِیَہ، یہ معاویہ کی طرف سے ایک مغالطہ تھا، ٹھیک ہے، اللہ اس کی بخشش کرے جو کہ نہیں ہونی۔ وہ کہتے ہیں وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهَا علی، امیر المومنین اس کا رد کرتے ہوئے کیا کہا کہ بِأَنَّ مُحَمَّدَ إِذًا قُتِلَ حَمْزَةَ حِينَ أَخْرَجَ، کہ جب حضرت حمزہ قتل کیے گئے تو اب وہ لے کر آئے تھے، چونکہ وہ لے کر آئے تھے تو حضرت محمد ان کے قاتل بن جائیں گے۔ قال ابن دحیہ، ٹھیک ہے، کہ هذا من علی الزام مفہم لا جواب عنہ وحجۃ لا اعتراض علیہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن دہیہ نے کیا کہا، اب یہ کہتے ہیں صحیح سند نہیں ہے، بھائی تمہارے علماء نے ایک مسئلے کو تلقی بالقبول کیا ہے، وہ خود قبول کر رہے ہیں اور خود آگے بتا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں معاویہ کی تعویل ہے، یہ یعنی خود دیکھ رہے ہیں کہ معاویہ کی طرف سے مغالطہ دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے امام علیہ السلام کا جملہ نقل کیا، اور پھر ابن دہیہ نے کیا کہا کہ یہ ایک ایسی الزامی پھکی ہے اس کے لیے کہ جو لاجواب ہے اور ایسی دلیل ہے کہ جو کسی قسم کا اس پہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اب آگے البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی، یہاں پہ یہ کیا کہتا ہے، اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن کثیر دمشقی کہتا ہے وَهَذَا التَّأْوِيلُ الَّذِي سَلَكَهُ مُعَاوِیَہ بَعِیدٌ، اب یہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو تعویل جس کی طرف جو معاویہ نے پیش کی ہے، یہ کہہ رہے نہیں حقیقی معاویہ نے تو کوئی تعویل ہی نہیں کی، جا کے اپنے محدثین سے پوچھو، انجینئر محمد علی مرزا یا رافضیوں کے اوپر شور شرابہ کر کے حقیقت چھپ جائے گی۔ رافضیوں کو برا بلا کہہ کہ تمہارے محدثین نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان کے اوپر پردہ پڑ جائے گا، اور یہ تم لوگوں کی روش ہے۔ اور یہ سند بھی کیا کہا نیچے، اسنادہ صحیح، یعنی ایک اور تصحیح آ گئی۔ صفحہ نمبر میں اس کا بتا دوں 537 ہے اور جلد نمبر اس کی 10ویں ہے۔ پھر کتاب اتحاف اس کی 7ویں جلد ہے، دارالوطن کی چاپ ہے، صفحہ نمبر 297 ہے۔ یہاں پر بھی اس روایت کو بیان کیا اور کہا کہ اس کے سارے راوی سیکھ ہیں، البتہ بیان کر چکے ہیں راوی سارے سیکھ ہیں، سند صحیح ہے۔ کتاب التذکرہ باحوال الموتى، یہ جناب قرطبی صاحب کی ہے، متوفی ان کا 671 ہے۔ اب دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تقتلک الفیۃ الباغیہ یہ ثابت ترین احادیث میں سے ہے۔ کہتے ہیں جب دیکھا کہ لم یقدر معاویہ علی انکارہ لثبوت عندہ، کیونکہ یہ حدیث بالکل ثابت، حضرت عمار کا قتل جو ہے وہ بالکل ثابت چیز تھی اور معاویہ قادر نہیں تھا اس کا انکار کرے، تو قال اس نے کیا کہا انما قتلہ من اخرجہ، کہ اس کو قتل کرنے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کو پیش کیا۔ اب یہ قرطبی بیان کر رہا ہے، جنہیں محمد علی مرزا کے اوپر چیخ و پکار کرنے سے بہتر تھا جا کے اپنے محدثین کے جنہوں نے خود یہ باتیں کی ہیں ان کا جا کر پیٹ پھاڑنا تھا تم نے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اگر اس حدیث میں کوئی شک ہوتا تو معاویہ اس کا انکار کر دیتا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ قد اجاب علی عن قول معاویہ، اب یہ معاویہ کے قول کا جواب امام علیہ السلام نے دیا۔ یہ کہتے ہیں کوئی سند نہیں ہے، بھائی سند نہیں ہے تو جاؤ جن علماء نے قاطعیت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے ان سے جا کے پوچھو کہ بھائی اس کی تو سند نہیں ہے، آپ لوگوں نے کہاں سے الزام لگا دیا۔ پھر وہی جو عبارت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، شذرات الذہب، اس میں جب جاتے ہیں اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 212 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہے اسی چیز کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ کان عدد اصحاب علی 120 او 30 الف، اور آگے کہتا ہے 30,000 تھے، اور جب یہ بات معاویہ تک پہنچی تو معاویہ نے کہا کہ اس کو قتل کرنے والے وہ ہیں کہ جو اس کو لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اذا قتل رسول اللہ صلی اللہ پس اذن قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ لانہ اخرجہ، تو پس یعنی اس اعتبار سے جو اس کی معاویہ کی قابل اس اعتبار سے رسول اللہ جو ہے وہ قاتل ہو گئے جناب حمزہ کے، کیونکہ وہ اس کو لے کر آئے تھے۔ باقی میں بیان کر چکا ہوں۔ فیض القدیر شرح جامع صغیر، یہ بھی قرطبی کا اسی قول کو نقل کرتے ہیں کہ جو ہم ابھی بیان کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو بس یہاں سے یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ اب آپ نے جو بات کی کہ بھائی جان یہ جنہیں محمد علی مرزا فلاں فلاں کے اس کو چیلنج ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ کی اپنی ہی
جو کتب ہیں ان میں یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں. منہاج السنہ سے بھی آپ دیکھیں, یہاں پر بھی کیا کہتا ہے ابن تیمیہ, وَكَذَلِكَ مَنْ تَأَوَّلَ, یعنی جس نے یہ تعویل کی کہ قاتلہ بأنہم طائفہ التی قاتل معہا فتاویلہ ظاہر الفساد. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ جو تعویل کرنے والے ہیں کہ اس کا گروہ, اس کا قاتل وہی گروہ ہے کہ جو اس کے ساتھ آیا تھا, جو لے کر اس کو آئے تھے, تو پھر یہ ظاہری طور پر یہ جو تعویل ہے وہ بہت فاسد ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں ابن تیمیہ کی اور بھی ہیں, میں ایک اور کتاب سے دکھاؤں گا, وہ بڑی دلچسپ ہے. وہاں پہ 2-3 تعویلیں ہیں جو ان کے اپنے علماء نے بیان کی. یہ الصواعق المرسلہ علی الجہمیہ والمعطلہ, یہ ابن قیم الجوزیہ ابن تیمیہ کا شاگرد اور اہل حدیث کا یہ بھی ایک بزرگ ہے. کہتے ہیں نعم التاویل الباطل تعویل اہل الشام, کہ جو اہل شام کی تعویل تھی یہ باطل تعویل تھی. کون سی؟ تقتلک الفئۃ الباغیہ فقالوا نحن لم نقتلہ انما قتلہ من جاء بہ حتی اوقعوا بین رماحنا وہذا هو التاویل الباطل. ٹھیک ہے, باطل المخالف لحقیقت اللفظ وظاہرہ. اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہاں سے تعویل کر رہا ہے؟ بھئی یہ تعویل تمہارے اپنے علماء نے بیان کی کہ معاویہ کی تعویل, یعنی اس روایت سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ جب عمرو عاص نے کہا کہ بھائی عمار کو قتل کر دیا گیا ہے, اور رسول سے میں نے حدیث سنی تھی کہ جو عمار کو قتل کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا, تو اس کے اوپر معاویہ نے کہا بھائی ہم نے تو قتل نہیں کیا, جو لے کر آئے انہوں نے قتل کیا. یہ خود تعویل ہے نا, حقیقت تو عمرو عاص بیان کر رہا تھا, تعویل معاویہ کر رہا تھا. اب دیکھیں العواسم والقواسم, ٹھیک ہے جی, اس میں شیب النود کی اس میں تحقیق ہے, اور پہلی اس کی جلد ہے متوفہ 840 ہے. ابراہیم الوزیر یمانی موسد رسالہ کی چاپ صفحہ 145. یہاں پر کیا کہتے ہیں, وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَتَعَوَّلَهُ بِتَعْوِيلِ الْبَاطِلِ, معاویہ نے ایک باطل تعویل بیان کی. ٹھیک ہے, ان علی واصحابهم الذین قتلوه وجاءوا به حتى القوا بین رماحنا, یہ جو تعویل ہے یہ معاویہ کی باطل تعویل ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی کس نے تعویل بیان کی؟ المطالب العالیہ بزوائد المسانید ثمانیہ ابن حجر اسقلانی اور سعد بن ناصر الشصری کی تحقیق کے ساتھ المجلد الثامن عشر, اس کی 18ویں جلد ہے, صفحہ نمبر 199 ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اسی روایت کو بیان کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک دلچسپ نکتہ ہے, چونکہ یہ عبداللہ بن حارث بن نوفل جو میں وہاں سے دکھا چکا ہوں, کہتے ہیں جی یہ روایت ضعیف ہے. توجہ کیجیے گا, دیکھیے گا, ناسبیت فقط یہ نہیں ہے کہ کفایت اللہ سنابلی تک رکی ہوئی ہے, بھائی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے. کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے. کیوں؟ اس میں اسماعیل بن موسیٰ الفزاری ہے, وہ شیعی, شیعہ, ٹھیک ہے, والحدیث فی فضل علی. اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب آپ کو کفایت اللہ سنابلی کا اس حدیث سے فرار کرنا اس سے سمجھ میں آئے گا. کہا کہ ایک تو اسماعیل بن موسیٰ الفزاری جو ہے وہ شیعہ ہے, دوسرا حدیث علی کی فضیلت میں ہے. سوال, کیا حدیث امیر المؤمنین کی فضیلت میں ہوگی تو ضعیف ہو جائے گی؟ تمہارے نزدیک علی کا فضل کوئی نہیں ہے. اب یہاں سے آپ خود اندازہ لگائیں میرے اہل سنت بھائی, کہ خود اندازہ لگائیں کہ کس قدر یہ لوگ اپنے مذہب کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ امیر المومنین کا فضل برداشت نہیں ہے ان سے. بھائی ایک ہوتا ہے نا افضلیت, بھائی افضلیت ٹھیک ہے, بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں اہل سنت کے نزدیک چونکہ افضلیت جو ہے نا ابو بکر عمر اس طرح ترتیب ہے ان کے ہاں, تو پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں پہ فضل علی کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر امیر المومنین کی چونکہ فضل, سامنے کون ہے؟ معاویہ کے مقابلے میں مولا علی علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو رہی تھی, روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے, اسماعیل بن موسیٰ کا میں سٹیٹس دکھاتا ہوں آپ کو, یہ ملاحظہ کیجئے اسماعیل بن موسیٰ کیا ہے. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال, اسماعیل بن موسیٰ الفزاری. ابن ابی حاتم نے کیا کہا؟ صدوقن. محمد بن عبداللہ الحضرمی کہتا ہے صدوقن. نسائی کہتا ہے لیسا بہی باس, کوئی ایشو نہیں ہے. ابن حبان اس کو ثقات میں نقل کیا ہے, اور شمس الدین ذہبی نے الکاشف میں کیا کہا ہے؟ اسماعیل بن موسیٰ الفزاری صدوق شیعیون. بھائی ایک رافضی بھی نہیں, صدوق ہے اور شیعہ ہے. شیعہ اس زمانے میں جو امیر المؤمنین کو ابو بکر عمر کی فضیلت کے باوجود امیر المؤمنین کو عثمان پر فضیلت دیتا تھا. ٹھیک ہے, ادھر سے ابو بکر عمر کو مانتا تھا, لیکن مختلف جو تعبیر تشریح کے استعمال ہوئے ان میں سے ایک تعبیر یہ, کسی نے کہا کہ شیعہ تھا, اور اس کا مطلب ہے آج کے معنی والا شیعہ نہیں, 12 اماموں کو ماننے والا وغیرہ وغیرہ نہیں. اس وقت شیعہ کی تعبیر جو خود علماء اہل سنت نے بیان کی اور ہم نے کئی دفعہ دکھائی بھی ہے. تو لہٰذا
یہ ہو گیا ایک نقطہ، اور یہ دفاع صحابہ سے تو میں ویسے ہی دکھا چکا ہوں. تو یہاں سے یہ نقطہ واضح ہو گیا آپ کے لیے کہ اس کے متن اور اس کی سند کے حوالے سے میں نے آپ کو بے شمار تصحیحات دکھائیں. اب آخری مرحلہ، جو آخری چیز ہے جو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ عمرو ابن حزم کا متوفی. اس نے کہا کہ عمرو ابن حزم جو ہے یہ عمر کے زمانے میں فوت ہو گیا تھا. اب میں آپ کی خدمت یہ ملاحظہ کیجئے، یہ خلیفہ بن خیاط کی کتاب ہے الطبقات لخلیفہ بن خیاط. اس کا متوفی 240 ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ دوسری اور تیسری صدی کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا بیان کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے وَمَاتَ عمرو بن حزم سنہ 52 52 ہجری. 52 ہجری، اور جنگ صفین کب ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں 37 ہجری میں ہوئی ہے غالباً، ہاں 37 میں ہوئی ہے. تو عمرو ابن حزم جو ہے وہ 52 میں فوت ہو رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ عمر کے زمانے میں فوت ہو گیا تھا. تو یہ تمہارے خلیفہ بن خیاط جو تم کہتے ہیں نا محدث کا قول ہے فلاں، تو یہ بھی آپ کا محدث ہے. میں ابھی اور بھی دکھاتا ہوں. یہ ملاحظہ کیجئے کتاب الثقات، یہ ابن حبان، یہ 4 صدی کا 354 اس کا متوفی ہے، یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں 4 اور 3 صدی میں زندگی گزاری اس بندے نے. پہلی جلد میں کیا کہتا ہے؟ عمرو ابن حزم ومات عمرو بن حزم سنہ 51 فی امارت معاویہ. معاویہ کے زمانے میں 51 ہجری میں اس دنیا سے جاتا ہے. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اب دیکھیے گا المجلد الحادی والعشرون. بعض جگہوں پہ میں صفحہ بتانا بھول جاتا ہوں، جلد وغیرہ بھی. بعض دوستان کی شکایت تھی کہ آپ یہ بتایا کریں، تو ان کے لیے بتا رہا ہوں. یہ 21ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 585 پہ. راوی کا نمبر ہے 4347. عمرو بن حزم لہو صحبہ. یہاں پہ دیکھیے گا اگلے صفحے پہ کیا کہتے ہیں؟ حیثم بن عدی والمدائنی و خلیفہ بن خیاط نے کہا کہ یہ 51 ہجری میں گیا. خلیفہ نے ایک اور مقام پہ کہا کہ یہ 52 ہجری میں گیا. سعید بن عفیر نے کہا کہ یہ 53 ہجری میں گیا. محمد ابن اسحاق، ابو عبید، ابو حسان زیادی وغیرہ نے کہا کہ 54 یعنی 54 ہجری. دیکھیں 51 52 53 54، ٹھیک ہے. کتنے بندوں نے کہہ دیا؟ حیثم بن عدی نے، مدائنی نے، خلیفہ بن خیاط نے 3، پھر سعید بن عفیر نے 4، محمد بن اسحاق نے 5، ابو عبید نے 6، ابو حسان زیادی نے 7 بندے ان کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب جمل صفین کے بعد اس دنیا سے گیا تھا. پھر ابو نعیم اصفہانی نے کہا کہ جی عمر کے زمانے میں گیا تھا. ٹھیک ہے، بل پھر وہ ایک اور اس سے بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں سنہ 54 54 ہجری. یہ بھی حافظ ابو نعیم سے کہتے ہیں ملتا ہے. تو لہٰذا یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا. پھر آخر میں دیکھیں مسند الامام احمد بن حنبل شعیب بن نوۃ کی تحقیق کے ساتھ. یہاں پر شعیب بن نوۃ نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے مزید اس موصوف کی جہالت واضح کرتا ہوں کہ عمرو بن حزم توفی بالمدینہ بعد 50 فی قول عامہ اہل العلم، فی قول عامت اہل العلم. اہل علم کی جو اقوال، اہل سنت کے اہل علم کا جو ایک اتفاقی قول ہے، اس حساب سے یہ 50 کے بعد اس دنیا سے فوت ہوا. وکیل انہ توفی فی خلافت عمر بن الخطاب. کہتے ہیں کہ نہیں، ایک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی عمر کے زمانے میں گیا تھا. وَهُوَ وَهْمٌ، یہ وہم ہے ان لوگوں کا. یہ سنابلی کو شعیب بن نوۃ کہہ رہا ہے کہ یہ وہم ہے. وہ کہتے ہیں واللہ عالم انظر الاصابہ، اصابہ دیکھیں، اسد الغابہ دیکھیں، تہذیب الکمال وغیرہ دیکھیں. ان میں آپ کو کچھ کتابیں دکھا چکا ہوں اور متقدمین سے دکھا چکا ہوں، اور شعیب بن نوۃ کی اس کے اوپر مہر سب بھی ہو چکی ہے. تو لہٰذا کئی جہتوں سے خود اتنے سارے محدثین کی اس روایت کی تصحیح کرنا، حتیٰ کٹر ناسمیوں کی تصحیح کرنا. اس کے بعد پھر ہم تقریباً 7 کے قریب افراد ہیں کہ جنہوں نے صفین کے بعد اس بندے کی وفات کا ذکر کیا ہے. اور آخر میں متن اور اس کی جو بات کر رہے تھے موضوع، اس کا بھی ہم نے آپ کی خدمت میں جواب عرض کر دیا. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے ان کا شیخ الحدیث ہے اور اس کی یہ حالت ہے. ان کی عوام کے اوپر تو پھر آپ فاتحہ پڑھیں. شیخ الحدیث صاحب جو ہیں یہ بیٹھ کے وہاں پہ چینل بنایا ہوا ہے، اور سارے بیٹھ کے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے ان کے سامنے چیمپئن بن رہے ہوتے ہیں، اپنے سنیوں کے سامنے چیمپئن بن رہے ہوتے ہیں. شیعوں کے سامنے کبھی بیٹھو نا سنابلی، تمہارے انشاءاللہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اور کبھی شیعوں کی اس کا جواب دو وہاں پہ. مرزا کو اٹھاؤ گے سنابلی صاحب، مرزا کو اٹھا لو گے، فلاں اپنے مولوی پپا جانی کو اٹھا لو گے، اور وہ کوئی کیا کہتے ہیں اور سبز پگڑیوں کو والوں کو اٹھا لو گے، لال والوں کو اٹھا لو گے، رافضیوں کے متھے لگو تمہیں لگ پتہ جائے گا. جتنا اب تک ہم تمہارا رد کر چکے ہیں نا، اس میں کسی ایک میں تمہاری جرت نہیں ہے تم جواب دے سکو. تو اسے بھی ہم اختتام کرتے ہیں. الحمدللہ
کہ خداوند متعال نے ہمیں امیر المؤمنین کی امامت اور ولایت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال اسی عقیدے کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔